السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہر استاد کے لیے نہایت اہم ہے جو EST سے SST پروموشن 2025 کے لیے فائل تیار کر رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس بار پروموشن فائل کے تقاضے پہلے سے زیادہ واضح، تفصیلی اور سخت رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ ایک بھی مطلوبہ دستاویز مس کر دیتے ہیں تو آپ کی پوری فائل رک سکتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو انتہائی آسان اور صاف انداز میں اس چیک لسٹ کی پوری تفصیل سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی پروموشن میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ناظرین، یہ وہی چیک لسٹ ہے جس کا انتظار بہت سے اساتذہ کو تھا۔ اس لسٹ میں حکومت نے بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ EST سے SST پروموشن 2025 کے لیے کن کن دستاویزات کو فائل میں شامل کرنا لازمی ہے۔ اس لیے آئیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چیز کی جو ہر فائل کی بنیاد ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست۔ آپ نے اپنے ہیڈ ٹیچر کے نام درخواست لکھنی ہے اور اس پر ہیڈ ٹیچر کا فارورڈ نوٹ بھی ضروری ہے۔ بہت سے اساتذہ یہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ یا تو درخواست مکمل طور پر نہیں لکھتے یا اس پر ہیڈ کا نوٹ نہیں ہوتا۔ اس بار ایسا نہیں چلے گا، اس لیے یہ قدم سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد آتی ہے باری فرسٹ اپائنٹمنٹ آرڈر کی، چاہے آپ کانٹریکٹ پر آئے تھے یا ریگولر، دونوں صورتوں میں تصدیق شدہ آرڈرز فائل میں شامل کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے واضح لکھا ہے کہ اپائنٹمنٹ آرڈرز صرف فوٹو کاپی نہیں ہونے چاہیے بلکہ متعلقہ دفتر سے ویریفائڈ ہونے چاہیے۔ تیسری چیز ہے ناظرین، آپ کی پہلی جوائننگ رپورٹ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سروس کب اور کیسے جوائن کی۔ اس کے بغیر آپ کا سروس ریکارڈ نامکمل سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے CNIC کی فل پیج کاپی فائل میں رکھنی ہے، صرف فرنٹ نہیں بلکہ فرنٹ اور بیک دونوں۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر ہے ڈومیسائل، جو آپ کی رہائش اور تعلق کی بنیادی دستاویز ہے۔ چھٹی چیز ہے لیٹسٹ پے سلپ، جس سے آپ کی موجودہ پوسٹنگ اور تنخواہ کا تعین ہوتا ہے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر اگر آپ کے کیریئر میں کوئی تبادلے ہوئے ہیں تو تمام جوائننگز، ٹرانسفر آرڈرز اور ریلیونگ رپورٹس کو ترتیب کے ساتھ فائل کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے SSC اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کے ویریفائڈ سرٹیفکیٹس کی۔ یہ دونوں لازمی ہیں اور متعلقہ بورڈ سے ویریفائڈ فارم میں ہونے چاہیے۔ تعلیمی اسناد سے اگلا نمبر آتا ہے BA یا BSc اور پھر MA یا MSc کے ویریفائڈ سرٹیفکیٹس کا۔ اگر آپ نے ڈگری کسی سرکاری یونیورسٹی سے لی ہے تو اس کی ویریفیکیشن یونیورسٹی سے ہوگی۔ اگر ڈگری پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے تو اس کی ویریفیکیشن HEC سے لازمی ہے۔ اس حصے میں غلطی ہونے کی وجہ سے بہت سی فائلیں پچھلے سال روک لی گئی تھی، اس لیے خاص طور پر دھیان رکھیں۔ 12ویں نمبر پر ہے BA یا MA کی ویریفائڈ ڈگری، جو SSC پوسٹ کے لیے ایک بنیادی اہلیت ہے۔ جبکہ چیک لسٹ کی اگلی 3 چیزیں خاص طور پر اہم ہے: نو انکوائری سرٹیفکیٹ، نو آڈٹ پیرا، نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ، اور یہ تینوں اس بار لازمی طور پر کنٹرولنگ اتھارٹی یا DEO سے دستخط شدہ ہونی چاہیے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ان پر تاریخ موجود ہو، وہ گزشتہ 1 ماہ کے اندر جاری ہونی چاہیے۔ اس شرط کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی انکوائری، آڈٹ، اعتراض یا مالی واجبات باقی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نو پنشمنٹ سرٹیفکیٹ بھی فائل میں لگانا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے خلاف گزشتہ مدت کے دوران کوئی سزا یا ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوا۔ پھر آتی ہے آپ کی اوریجنل سروس بک کی، جس میں DDO کے دستخطوں کے ساتھ تمام سروس ویریفائڈ ہونی چاہیے۔ بہت سے اساتذہ کی سروس بک میں پچھلے ٹرانسفر یا انکریمنٹس کا ریکارڈ مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اسے پہلے دن سے آخری دن تک مکمل ویریفائی کروا لیں۔ اس کے بعد فائل میں شامل کرنا ہے پیک اسکول ریزلٹ کے آخری 5 سال، جو AEO یا DEO یا ہیڈ ماسٹر کے دستخط اور کاؤنٹر سگنیچر کے ساتھ جاری کیے گئے ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی کارکردگی اسکول لیول پر مستحکم رہی۔ اور پھر باری آتی ہے PERs یعنی آپ کی سالانہ کریکٹر رولز کی۔ آپ نے
1/1/2020 से 31/12/2024 तक की मुकम्मल PERs फाइल में शामिल करनी है और उनके साथ साइनॉप्सिस भी मुंसलिक करना होंगे जो कि काउंटर साइंड हो। आखिरी चीज है एक एफिडेविट जो 100 रुपए का हो, जिसमें आप ये बयान देते हैं कि तमाम कागजात दुरुस्त और तस्दीक शुदा हैं। आखिर में चेकलिस्ट में वाज़े तौर पर लिखा है कि असल फाइल के साथ तमाम कागजात की एक सेट अटेस्टेड फोटोकॉपी भी जमा करवानी है, यानी असल भी और मुकम्मल फोटोकॉपी भी, दोनों फॉर्म लाजमी। नाजरीन, मैं जानता हूँ कि इस फहरिस्त को देखकर बहुत से उस्ताद परेशान भी होते हैं, लेकिन यही वो मौका है जब थोड़ी सी तवज्जो और तरतीब आपको प्रमोशन की लाइन में मजबूती से खड़ा कर सकती है। मेरी गुजारिश है कि हर दस्तावेज को एक एक करके चेक करें, तारीखों का खास ख्याल रखें और वेरिफिकेशन के लिए आखिरी वक्त का इंतजार ना करें। आखिर में आप सबसे यही कहूंगा कि प्रमोशन जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, इसलिए इस मौके को पूरी तैयारी के साथ पकड़ लीजिए। अगर आप इस चेकलिस्ट के मुताबिक फाइल तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपका केस मजबूत तरीन उम्मीदवारों में से शामिल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने दीगर साथी असातिज़ा तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हर नई अपडेट सबसे पहले पहुंचे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज।